یہ ایک حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بڑی محبت فرماتا ہے، بہت پیار کرتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ داؤد، اگر میرے بندوں کو یہ پتہ چل جائے کہ میں ان سے کتنی محبت کرتا ہوں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ خوشی سے ان کے جوڑ جوڑ الگ ہو جائیں۔ اللہ فرماتا ہے داؤد، مجھے اگر میرے بندوں کو یہ پتہ چل جائے کہ میں اپنے بندوں سے کتنا پیار کرتا ہوں، کتنی محبت کرتا ہوں، پھر اس محبت میں ان کے بدن کے حصے نا سب ٹوٹ ٹوٹ کے الگ ہو جائیں محبت میں۔ اتنی محبت اللہ تعالیٰ ہم سے اور آپ سے فرماتا ہے۔ اور ویسے بھی آپ دیکھیں اس کی محبت کی چند جھلکیاں میں عرض کروں۔ میدان محشر میں جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا تو اللہ تعالیٰ ایک بندے کو بلائے گا، پھر اس کے ہاتھ میں اس کا نام اعمال دے دے گا، گناہ کا دے دے گا۔ تو جب پرچہ پائے گا نا تو وہ پڑھے گا، اللہ فرمائے گا سنا، یہ پڑھ کے سنا ذرا۔ آپ سوچیں وہ رب ہو کے دے گا اور کہا سنا ذرا، پڑھ کے سنا۔ تو پھر وہ دیکھے گا لسٹ اس کے گناہوں کا، رہے گا وہ۔ تو جو بڑے بڑے گناہ رہیں گے نا وہ نہیں پڑھے گا، چھوٹے چھوٹے گناہ پڑھے گا، بڑے بڑے گناہ چھوڑ دے گا۔ میرا رب فرمائے گا پڑھ لیا؟ تو کہے گا ہاں مولا پڑھ لیا پڑھ لیا۔ تو اللہ فرمائے گا کہ سب پڑھا تم نے؟ کہ مولا اور ہے تھوڑا پڑھ رہا ہوں۔ تو میرا مولا اب یہ چھوٹے چھوٹے سب گناہ گنائے گا۔ جب مولا پوچھے گا تو چھوٹے چھوٹے گناہ اپنی لسٹ میں سے دیکھے گا، تو چھوٹے چھوٹے ہیں نا وہ پڑھے گا، بڑے بڑے چھوڑ دے گا۔ میرا رب فرمائے گا یہ جتنے گناہ تو نے پڑھے ہیں نا سارے گناہ کو میں نے نیکیوں میں بدل دیا، سارے گناہ میں نے نیکیوں میں بدل دیا۔ تو جب وہ یہ سنے گا نا تو بڑے بڑے گناہ گنانا شروع کرے گا، مولا پھر یہ بھی تھا، یہ بھی تھا، یہ بھی تھا۔ سبحان اللہ، ایسا پیار، ایسی محبت۔ تو پھر گنانے لگ جائے گا تو میرا رب فرمائے گا ہاں جتنا تو پڑھتا جائے گا نا سب بدلتا جاؤں گا میں، سب بدلتا جاؤں گا میں نے کہا نہیں، بڑی محبت کرتا ہے وہ۔ ویسے بھی اگر جہنم میں ڈالا شامت اعمال کی بنیاد پہ تو جانتے ہیں سب سے ہلکا عذاب جہنم میں یہ ہوگا۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک جہنمی کو، یہ ایسا ذہن میں نہ رکھیں آپ کی جو ہے وہ ہم کلمہ پڑھ رہے ہیں تو ہم ڈائریکٹ جنت میں جائیں گے۔ حدیثیں پڑھیں نا تو اس میں حدیث میں آپ کو ملے گا کہ کلمہ پڑھنے والے جہنم میں بھی جائیں گے، جن کے اعمال ٹھیک نہیں رہیں گے، کوئی 500 سال کے لیے، کوئی 100 سال کے لیے۔ ہاں ہر کلمہ پڑھنے والا جس کا خاتمہ ایمان پر ہوا وہ جنت میں تو ضرور جائے گا انشاءاللہ تعالی، مگر بہت سے لوگ سزا کاٹ کے پھر جائیں گے۔ اب اگر ایک لمحے کے لیے، ایک دن کے لیے، ایک سال کے لیے بھی ہمیں جہنم میں ڈال دیا گیا تو میں عذاب بتاتا ہوں۔ جہنم میں سب سے ہلکا عذاب، کل ہمارے ایک دوست آئے تھے، وہ مغرب کی نماز میں جو لوگ دیکھے ہوں گے تو وہ ہمارے کلاس فیلو ہوئے۔ ہم لوگ ساتھ میں عالم کا کورس کیے الجامعۃ الغوثیہ عربی کالج میں اترولہ میں، ہم لوگ ساتھ میں پڑھتے تھے۔ تو 22-23 سال کے بعد ہماری ملاقات ہوئی۔ تو وہ پڑھنے کے بعد وہ جامعہ ازہر چلے گئے تھے مصر پڑھنے کے لیے، جہاں پہ حضور میرے پیر و مرشد سرکار تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جہاں پڑھے تھے۔ تو ہم لوگ ایک ساتھ میں تھے، کلاس فیلو تھے ہم لوگ۔ تو کل وہ آئے تھے تو چند باتیں میں عرض کروں ان کے تعلق سے، بڑے مخلص بھی ہیں۔ تو مغرب سے اصل میں کل مجھے نمبر ملا، میں نے رابطہ کیا تو بیچارے بہت زیادہ خوش ہو گئے اور ممرہ میں تھے۔ تو وہ بولے حضرت آپ کہاں ہیں؟ تو میں نے بتایا کہ میں گونڈی میں ہوں۔ تو بولے میں آ رہا ہوں ابھی، آج ان کو نکلنا تھا مگر بولے نہیں ایک زمانہ ہو گیا میں ضرور آؤں گا۔ ان کا تشریف لائیں، پھر وہ بائی ٹرین آئے، مغرب سے پہلے پہنچے، آئے تو وقت بھی کم تھا تو سارے گلے لگا لے، مجھے بہت مانتے تھے دور طالب علمی میں، اللہ کی توفیق سے، آپ سب کی دعاؤں سے۔ تو
تعلیمی اعتبار سے جو ہے میں سینئر تھا ان سے، تو بہت زیادہ جو ہے مانتے تھے پڑھائی کے اعتبار سے، علم حدیث ہو یا اصول حدیث ہو، علم فقہ ہو، اصول فقہ ہو، دیگر کتابیں جو بھی ہم سبق تھے، تو عموماً مفتی صاحب کے سامنے عبارت میں ہی پڑھتا تھا، ترجمہ میں ہی کرتا تھا۔ اور اس وقت جو ابھی مجاز ہے، ایسا نہیں ہے کہ مطلب یہ ابھی کا ہے، میرا بچپن سے ایسا، اگر مجھے کچھ خرچے کے لیے ملتا تھا گھر سے، جو اخراجات ہوتے ہیں نا، مطلب طالب علم جو پڑھتے ہیں تو والدین دیتے ہیں پیسے اخراجات کے لیے، شروع سے یہ میرا مجاز تھا کہ میں مطلب مختصر سا جو والد صاحب دے کے جاتے تھے وہ رکھتا تھا، بقیہ دوستوں میں سب تقسیم کر دیتا تھا۔ پھر وہ اس طرح بڑی محبت فرماتے تھے لوگ، اور تو وہ آئے تو انہوں نے مجھے گلے ولے لگا لیا، اور ایک زمانے کے بعد ملاقات ہوئی تھی۔ بچپن سے بہت مانتے تھے اس وقت بھی جب ہم لوگ پڑھتے تھے، کیونکہ اس کی ایک بنیادی وجہ یہ تھی کہ تہجد میں ہی جگاتا تھا سب کو، میں لے جا کے سب کو، جیسے ابھی مجاز ہے، کوشش ہے، میں لالچی ہوں نا اس مسئلے میں نیکیوں کے، مثلا نہیں چلیں ایسا کریں گے ایسا کریں گے کلاس والوں میں۔ تو اور پہلا سوال ان کا یہ تھا کہ کیا کر رہے ہیں آپ یہاں پہ؟ تو میں نے کہا کہ امامت کرتا ہوں۔ بولے کیا یہ سب کیا ہے، آپ امام بن گئے؟ اللہ تعالیٰ نے ایسی صلاحیت دی تھی تو کہیں پڑھانا چاہیے۔ اللہ کی توفیق سے جتنے بھی ہمارے جماعت میں تھے، تو وہ کوئی کچھوچا شریف میں شیخ الحدیث ہے، تو کوئی کہیں ہے، تو کوئی کہیں ہے، ہماری پوری جماعت، مجھے ایسا لگتا ہے جیسے سرکار کی توجہ خاص تھی اس جماعت پہ، تو جتنے بھی ہمارے ساتھی نکلے اللہ کی توفیق سے۔ اب یہ جو خود پڑھا رہے ہیں براؤں شریف میں ہمارے یہاں کا بہت بڑا ادارہ ہے اہل سنت کا، بہت بڑا مرکزی ادارہ، جس میں جو ہے وہ مفتی تک کی پڑھائی ہوتی ہے، افتاء کا کورس بھی ہوتا ہے، تو جو وہاں پہ مفتی بنتے ہیں ان کو یہی پڑھاتے ہیں۔ جو یہ میرے دوست آئے تھے تو یہی جو ہے وہ جو مفتی کا کورس کرتے ہیں، تو کہنے لگے کہ پھر آپ امامت پہ آ گئے اور نہیں ہونا چاہیے، کہیں بڑے مدرسے میں رہنا چاہیے۔ تو میں نے کہا افطاری کر لیں، اس کے بعد بات کیا جائے۔ تو میں نے کہا نماز آپ پڑھائیں مغرب کی۔ تو بولے حضرت بہت زمانہ ہو گیا آپ کے پیچھے پڑھا نہیں ہوں، تو آج میری خواہش ہے۔ تو آئے تھے جو پہلی صف میں تھے، بڑے سادے ہیں۔ اچھا تربیت مجھے بہت اچھا لگا، میں آپ کو بتاؤں، میں نے کہا نہیں کہ میں جلدی دوستی نہیں کرتا ہوں، اس کے حقوق ہوتے ہیں۔ تو مجھے بہت اچھا لگا کہ قبل مغرب آئے اور 7-8 منٹ کچھ ایسے باقی تھا یا 10 منٹ باقی رہا، آتے ہی مصافحہ کیے مجھ سے۔ انہوں نے کہا، بہت خوش ہو گیا میں، انہوں نے مجھ سے کہا کہ حضرت میں عصر کی نماز پڑھ لوں۔ میں بہت خوش ہو گیا۔ میں نے کہا کہ وہ جو شروعات تھی اور اس وقت جو حالات تھے، اللہ کا شکر ہے، تو نماز سے اتنی محبت ہے ابھی۔ تو پھر مغرب کے بعد ہم لوگ گئے اور پھر جو ہے باتیں ہونے لگی، کچھ علمی باتیں بھی ہوئیں، اور پھر وہ حجرہ صلاۃ میں نے دکھایا اور وہ سب دکھایا۔ تب وہ پھر آئے آفس میں بیٹھے تو مجھے ہی دیکھتے رہے، بولے نہیں بھئی یہ تو کوئی انسان نہیں کر سکتا ہے، حضور نے آپ کو چن لیا ہے، یہ سرکار کی توجہ ہے، بقیہ اتنا کام۔ تو پھر بتانے لگے میں یہاں گیا تو ایسا کہیں، تو میں نے کہا ہاں میرے یہاں ایسا ہے کہ میں نے سوچا ہے کہ کم سے کم کچھ ایسی نسلیں میں بنا دوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہو جائیں، نوکر ہو جائیں۔ تو عرض کر رہا تھا کہ وہ بہت جید عالم ہے، ابھی فی الحال موجودہ، کہ انہوں نے تخصص فی الحدیث کیا ہے جامعہ ازہر مصر سے، مگر وہ کہہ رہے تھے کہ تو ہمارے بچے کھڑے تھے کچھ، تو کہنے لگے کہ جو تڑپ ہم یہاں دیکھ رہے ہیں سرکار کے لیے، کہنے لگے مولوی صاحب میں تو عالم ہوں مگر وہ تڑپ میرے اندر اس طرح کی نہیں ہے۔ ان کے جملے تھے اپنے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہے میرا مشن کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت طبیعتوں میں ڈال سکوں۔ ورنہ عالم کے تعلق سے ایک روایت میں عرض کر دیتا ہوں، میں بہت محبت کرتا ہوں علماء کرام سے، میں سب کا مخالف نہیں رہتا ہوں، ان کا رہتا ہوں جو علماء نما ہے، عالم نہیں ہے، عالم کی طرح دکھائی دیتے ہیں اور غلط کرتے ہیں۔ تو آپ لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ دیکھیے اس عالم نے ایسا کر دیا، اس عالم نے ایسا کر دیا۔ عالم اسے کہتے ہیں، یہ بات ذہن میں بالکل بسا لیں، عالم اسے کہتے ہیں کہ جس کے اندر اللہ کا خوف ہو۔ بس صرف 8 سال 10 سال پڑھنے سے عالم نہیں ہوتا ہے، عالم وہ ہوتا ہے کہ جو عالم بن گیا اور اس کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہو گیا۔ انما یخش اللہ من عبادہ العلماء، قرآن میں ہے کہ اللہ کے بندوں میں اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے علماء کرام ہیں۔
سب سے زیادہ ڈرنے والے. تو آپ یہ ٹوپی اور جبہ کبے سے اندازہ نہ لگایا کریں, ٹھیک ہے, یہ دیکھا کریں کہ اس کے اندر اللہ کا خوف کتنا ہے, اللہ کی خشیت کتنی ہے. عالم کے تعلق سے تو میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میدان محشر میں فقیل للعالمین, ایک عالم سے کہا جائے گا. اب جو معاشرہ چل رہا ہے اس میں یہ ہو رہا ہے, میں آپ کو عرض کروں کہ کوئی ڈاکٹر صاحب ہے, 2-4 ڈاکٹر ہیں, 2-4 سیٹھ لوگ بیٹھے ہیں, تو یہ کیا کہیں گے کہ مولانا لوگ دیکھو وہ عربی پڑھاتے ہیں اور وہ دین ہی سکھا رہے ہیں, سب اسکول نہیں بنا رہے, کالج نہیں بنا رہے, ہاسپٹل نہیں بنا رہے, ہے نا, ہوتی ہے نا سماج میں بات ہے کہ دیکھو مولانا لوگ یار صرف یہی سب کرتے ہیں, ان کو اسکول بھی بنانا چاہیے. ایک بات بتائیں مجھے کہ مولانا لوگ اسکول بناویں, قرآن شریف میں کہیں لکھا ہے؟ مولانا لوگ کالج بناویں, یہ حدیث شریف میں کہیں ہے؟ سرکار نے ہم لوگوں کو کہا ہے ایسا؟ ہم لوگ دین کے عالم ہیں کہ اسکول کالج کے؟ آپ بتائیں مجھے, یہ غلط فہمی دور کریں نا. ہم لوگ دین کے عالم ہیں نا, کہ پروفیسر ہیں یا انجینئر ہیں, ہم لوگ دین کے عالم ہیں. ہمارا کیا کام ہے؟ دین سکھانا. تو ہماری جو فیلڈ ہے اس میں ہم کر رہے ہیں کام. ہم دین کے عالم ہیں تو ہمارا کام کیا ہے؟ دین پہنچانا, دین لوگوں کو بتانا. تو علماء کر رہے ہیں اپنا کام کہ نہیں کر رہے ہیں؟ اب یہ سوال آپ ڈاکٹر صاحب سے کریں کہ ڈاکٹر صاحب آپ کی لائن ڈاکٹری والی تھی, آپ نے سماج میں کتنے ڈاکٹر بنائے؟ ہماری جب لائن ہی نہیں ہے وہ, تو ہم سے آپ کی امید لگائے بیٹھے ہیں کہ میں یہ کروں. ہمارا کام ہے, ہم نے دین سیکھا ہے نا, اسلام سیکھا ہے, تو اسلام تو ہم پہنچا رہے ہیں. اب ایک ڈاکٹر ہے یا انجینئر ہے, پروفیسر ہے, تو کبھی آپ یہ سوال نہیں کرتے پروفیسر صاحب آپ نے اسکول کتنے بنائے, آپ نے کالج کتنے بنائے, آپ نے میڈیکل کالج کتنے بنائے؟ کبھی نہیں ہوتا ہے. ایک ہی عالم ہی کے پیچھے ہر کوئی لگا ہوتا ہے, یار مولانا لوگ یہ کر رہے ہیں, یہ نہیں کر رہے ہیں. ایسا ہے کہیں کیا کہ مولانا لوگ اسکول بنائیں؟ آپ کے لیے ایسا کہیں ہے کوئی حکم کہ آپ اسکول نہیں بنا سکتے؟ بھائی جن کو اللہ نے دیا ہوا ہے تو ان کو تو خود اسکول بنانا چاہیے, کالج بنانا چاہیے. یہ تو ہماری فیلڈ ہی نہیں ہے. جن کی فیلڈ ہے ان لوگوں کو کرنا چاہیے. مگر ایک ڈاکٹر اپنی قوم کو کتنا ڈاکٹر دے کے جاتا ہے؟ بہت پڑھائے گا تو اپنے بیٹے کو پڑھائے گا, ہے نا. مگر ایک مولوی جس کی فیلڈ دین والی ہے تو وہ مرتا ہے اور ہزاروں عالم بنا کے جاتا ہے. وہ اپنا کام کر رہے ہیں الحمدللہ. وہ انتقال کرتے ہیں, ہزاروں حافظ بنا جاتے ہیں, ہزاروں قاری بنا جاتے ہیں, ہزاروں مفتی بنا جاتے ہیں. تو وہ اپنی فیلڈ میں تو کام کر رہے ہیں. اب یہ ایک ذہن بنا ہوا ہے. تو میں نے ایک ڈاکٹر صاحب بیٹھے تھے اصل میں, تو یہ بات اس وقت ہونے لگی تھی. تو میں نے ڈاکٹر صاحب سے کہا, میں نے کہا ہماری اور آپ کی فیلڈ میں فرق ہے. میں نے کہا مجھ سے آپ میڈیسین کے بارے میں پوچھیں تو مجھے نہیں پتا. اب آپ لوگ بیٹھتے ہو 2-4 تو کہتے ہو بھائی مولانا لوگ ایسے. تو میں نے کہا کسی دن آئیے فجر کے بعد 10 منٹ جو ہے وہ تقدیر پہ گفتگو کر دیجئے. جہاں میں کھڑا ہوا ہوں, آپ اتنے لوگ بیٹھے ہو, میں فیلڈ بتا رہا ہوں. سب کی اپنی فیلڈ ہوتی ہے. اب آپ لوگوں میں سے کوئی ہے ایسا جو آ جائے اور 10 منٹ تقدیر پہ گفتگو کر دے؟ آپ یہاں کھڑے ہوں گے نا تو کانپنے لگ جائیں گے. تو سب کی اپنی فیلڈ ہوتی ہے. اللہ کی توفیق سے ہم لوگ اپنے طور پہ کوشش کر رہے ہیں جو ہمارا کام ہے دین کا. بقیہ اسکول اور کالج جو پروفیسر وغیرہ ہیں, جو بڑے لوگ ہیں, ان لوگوں کو بے شک بنانا چاہیے, سب کو کرنا چاہیے. اگر ہم لوگ بھی اپنی فیلڈ چھوڑ دیں نا تو آپ جتنے بیٹھے ہو نا, آپ کی نماز جنازہ بھی نہیں ہو سکتی ہے. آپ کی اولادیں اس طرح نہیں رہیں گی. آپ کی اولاد آپ کا فاتحہ نہیں پڑھ سکتی ہے. آپ دیکھیں کہ اتنا بناتے ہیں, ڈاکٹر بنائے, انجینئر بنائے, جو بھی اپنی اولاد کو بنائے نا, مگر جب آپ مرو گے نا تو آپ کو وہ نہلا نہیں سکتا ہے. آپ کی اولاد آپ کو نہلائے گی نہیں, غسل نہیں دے گی. اس وقت بھی ہم ہی لوگ کام آتے ہیں. اور ایسا نہیں ہے. بات آئی تو میں عرض کرتا ہوں کہ علماء کرام جو ہے, میں نے کہا کہ وہ اپنے فیلڈ میں کام کر رہے ہیں. آپ ان کو یہ ٹارگیٹ نہ کریں کہ یہ اسکول نہیں بنا رہے ہیں, کالج نہیں بنا رہے ہیں, بس دین ہی سکھا رہے ہیں. اگر یہ دین نہ سکھائیں نا تو آپ کی اولاد یا تو یہودی ہوگی یا تو نصرانی ہوگی. یہ علماء کرام کی دین ہے کہ کم سے کم آپ کی اولاد قرآن پڑھ رہی ہے, درود پاک پڑھ رہی ہے, آپ کی نماز جنازہ پڑھ رہی ہے, نمازی اتنے آ رہے ہیں. یہ علماء کی کوششیں ہیں. اور علماء کی ضرورت میدان محشر میں بھی ہے اور جنت میں بھی ہے. جنت میں بھی ہے. میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں. میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میدان محشر میں عالم کو, فقیل للعالم, عالم کو اللہ تعالیٰ فرمائے گا, جنت میں جا رہے ہیں بھائی, یہ شہید جا رہے ہیں, یہ فلاں جا رہے ہیں.
یہ فلاں نیک لوگ تھے جنت میں جا رہے ہیں، تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ جو ہے فرمائے گا ایک عالم سے، فرمائے گا کہ اللہ تعالیٰ وہ رب ہو کے فرمائے گا کہ اے عالم قف ہونا محشر میں، اللہ فرمائے گا اے عالم فلاں رک جا، وہ ٹھہر جائے گا، عرض کرے گا مولا کیا حکم ہے؟ اللہ فرمائے گا یہ فلاں فلاں کو تو میں نے کہا جنت میں جاؤ، مگر تم ایسے نہ جاؤ، تم ایسے نہ جاؤ۔ تو وہ عالم عرض کرے گا مولا پھر؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا وشفع لمن احببت، یہ جملہ اب ذہن میں بسا لینا ہمیشہ زندگی بھر، یہ نکلنے نہ پائے، کہ اللہ فرمائے گا کہ اے عالم دیکھ تو محشر میں اور مجھ سے شفاعت کر جس بندے سے تجھے پیار ہے، جس شخص سے تجھے محبت ہے، یہ عالم پہ چھوڑا جائے گا، اللہ چھوڑے گا۔ اللہ فرمائے گا دیکھ اس میں شرط یہ ہے کہ تو جس سے محبت کرتا ہے، تو جتنے لوگوں سے تو محبت کرتا ہے جس کے بارے میں کہے گا سب کو تو ساتھ میں لے کے جنت میں جا۔ یہ اہل علم کی شان ہے، یہاں تک کہ جنت میں جب جائیں گے، میں نے کہا نہیں ماحول بہت خراب ہے، بہت خراب ہے، ہم لوگ بیٹھیں گے تو پھر شروع ہو جاتے، نہیں بولیں، زبان بند کر لیں، اپنی آخرت کی فکر کریں، اپنی آخرت کی۔ جنت میں جب آپ جائیں گے نا، جنت میں تو وہاں عالم کی ضرورت ہے۔ آپ یہاں دیکھیں کہ آپ پیدا ہوئے، اذان دینے کے لیے کان میں کون آتا ہے؟ عالم صاحب آتے ہیں۔ اہم موڑ پہ زندگی میں آپ دیکھیں، آپ کی شادی ہو رہی ہے، اگر عالم نہ ہو تو نکاح نہیں ہوگا، پوری زندگی ویسے پڑے رہو گے، وہاں عالم آتا ہے۔ آپ عقیقہ ہے، عالم آ رہا ہے، یہاں تک کہ شرعی جتنے ہیں آپ دیکھیں کہ ایک عالم کیا کیا کرتا ہے آپ کے لیے، کتنی فکر رہتی ہے اسے آپ کی آخرت کی، اس شخص کی آخرت ٹھیک ہو جائے، ہر عالم یہ کوشش کرتا ہے۔ عالم سے مراد یاد رکھیں جب میں بولوں تو وہ عالم جس کے اندر اللہ کا خوف، خشیت الہی والا ہے۔ تو جب جنت میں جائیں گے تو آپ سب لوگ آپس میں بات کریں گے کہ یار کچھ تو بھول رہے ہیں ہم لوگ، آپس میں بات کریں گے کہ ہم لوگ کچھ تو بھول رہے ہیں۔ تو پھر آپ کہیں گے یار چلو کسی عالم کے پاس چلتے ہیں، جنت کے اندر کی بات کر رہا ہوں، تو سب گروپ بنا کے وہاں بھی عالم کی تلاش کرو گے آپ، اور جاؤ گے تو علماء کی بارگاہ میں تو کہو گے کہ ہم لوگ کچھ بھول رہے ہیں مگر یاد نہیں آ رہا ہے کیا ہے، وہ یاد نہیں آ رہا ہے، کچھ تو ہے جو بھول رہے ہیں ہم، اب وہ ہے کیا وہ یاد نہیں آ رہا ہے۔ تو علماء وہاں بتائیں گے جنت کے اندر آپ کو کہ بھول یہ رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں اپنے دیدار کا وعدہ فرمایا تھا، یہ جنت میں آپ کی رہبری کریں گے۔ تو ان کے لیے کبھی بھی، میں سب علماء کی بات کر رہا ہوں، اہل سنت کے جتنے بھی ہمارے کابرین، کبھی بھی زبان نہ کھولا کریں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تم جس سے محبت کرتے تھے اس کو لے کر کے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ بات دوسری طرف چلی گئی، تو میں عرض کر رہا تھا اللہ کی رحمت، کہ جب وہ اللہ تعالیٰ کہے گا نا کہ وہ میں یہ بدل دیا نیکیوں میں، تو وہ سارے بڑے بڑے گناہ گنا دے گا کہ مولا یہ بھی تھے یہ بھی تھے یہ بھی تھے، تو اللہ فرمائے گا اچھا ٹھیک ہے، سب میں نے بدل دیے، سب میں نے بدل دیے۔ اب ایک روایت صحیح مسلم کی اور سناتا ہوں، آخری بندہ جو جنت میں جائے گا، آخری بندہ، تو صحیح مسلم میں وہ گر رہا ہوگا، پڑ رہا ہوگا، گر رہا، پھر ایک آگ کا گولا آئے گا، پھر اس میں سے نکل کے بھاگے گا، یہ آخری بندہ ہوگا جو جنت میں جائے گا۔ تو میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ دیکھے گا کہ ایک درخت ہے بڑا خوبصورت ہے اور وہاں پانی دکھ رہا ہے، تو صحیح مسلم میں وہ عرض کرے کہ مولا ذرا وہ درخت تک پہنچا دے بس، اور یہ دوڑے گا نا گر پڑے گا، پھر اٹھے گا، پھر بھاگے گا، دوڑے گا، پھر گر پڑے گا، تو اس درخت کے نیچے چلا جائے گا، تو جب بیٹھے گا نا اور پانی پیے گا تو ایک درخت اور نظر آئے گا اس کو، تو کہے گا مولا یہاں تک پہنچایا تھا، تو اللہ فرمائے گا نہیں، تم نے کیا کہا تھا، بس اسی درخت تک پہنچا دے مجھے، آگے نہیں بھولوں گا، تو کہے گا مولا بس اتنی، وہ درخت تک پہنچ جاؤں گا، صحیح مسلم میں وہاں تک پہنچا دے، اس کے بعد میں نہیں بولوں گا، تو اللہ فرمائے گا اچھا ٹھیک ہے اس درخت کے پاس چلے جاؤ، وہ درخت کے پاس جائے گا تو اس درخت سے زیادہ خوبصورت وہ ہوگا، تو جب وہاں جائے گا تو بڑی راحت محسوس کرے گا، تو جنت کے دروازے پہ ایک درخت اور دکھ جائے گا اسے،
یہ صحیح مسلم ہے جو بتا رہا ہوں. تو کہے گا مولا ایک بات بولوں؟ تو اللہ فرمائے گا تم نے ابھی کہا تھا کہ میں اب نہیں بولوں گا. ہاں یہ محبت کی بات ہے. ہاں یہ پیار کی بات ہے. تو تو نے کہا تھا نا کہ اب نہیں بولوں گا. مولا بس وہ ایک آخری ہے، اس کے آگے میں تو اگر کچھ بولا بس وہاں تک مجھے پہنچا دے. تو میرا رب تو سب جانتا ہے نا، سب جانتا ہے کہ یہ کیا بولے گا، آگے کیا بولے گا، سب پتہ ہے. یہ تو پیار ہے مولا کا کہ اس سے باتیں کر رہا ہے. پھر وہ تیسری درخت پہ جائے گا، جب وہاں بیٹھے گا تو جنت سے آوازیں آئے گی اسے، وہاں سے اندر سے آوازیں آئے گی. تو کہے گا مولا یہ جو آواز، تو اللہ فرمائے گا جیسے ہی اتنا آدھا بولے گا اللہ فرمائے گا تم نے کیا کہا تھا؟ 3 مرتبہ ہو چکا ہے. تم نے کہا تھا نہیں کہ نہیں اب نہیں. مولا بس اتنا دیکھ لوں یہ اندر ہو کیا رہا ہے. ہائے ہائے قربان چاہے. کہے گا مولا میں دیکھ لوں اندر کیا ہو رہا ہے. میرا رب فرمائے گا اچھا ٹھیک ہے دیکھ لے. پھر وہ جھانکے گا جنت میں. جب جھانکے گا تو اب جنت کے محلات دیکھے گا نا، تو جھانکے گا تو کہے گا مولا اتنا خوبصورت ہے تھوڑا سا قدم بڑھا لوں. ہائے ہائے بس 2-4 قدم بڑھا لوں. اللہ فرمائے گا جا. وہ اندر جائے گا. تو وہ جہاں جائے گا نا، حدیث شریف میں جو صحیح مسلم میں لفظ ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ دنیا سے 10 گنا بڑا ہوگا. آج جو ایک روم کے لیے جھگڑ جاتے ہو، تھوڑی سی زمین کے لیے لڑ پڑتے ہو، کچھ پیسے کے لیے جو ہے اپنی آخرت تباہ کر رہے ہو، مال حرام کھا رہے ہو، تو وہ جو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا اور جو سب سے چھوٹا جنت پائے گا، اس کی جنت اس دنیا سے 10 گنا بڑی ہوگی. اور وہ جائے گا تو اللہ سے پوچھے گا مولا یہ کس کا ہے؟ میں تو صرف اس بات پر یقین مانے کہ وہ جب باتیں ہوں گی نا مولا سے، اللہ سے باتیں کرنے کے لیے موسیٰ کلیم اللہ کہاں جاتے تھے؟ انبیاء کرام ترستے تھے مولا بول دے. اور وہاں ایک عام آدمی سے بھی میرا مولا باتیں کرے گا. وہ تو باتیں ایسی کرے گا، ایک حدیث میں سنا دیتا ہوں. سبحان اللہ. اور شرط یہ ہے نا کہ ہم اپنے اندر وہ تڑپ پیدا کریں کہ مولا سے ملنا ہے. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ایک ساتھی تھے صحابی بازار جانے لگے، تو آپ نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ. تو انہوں نے کہا بازار گھر والوں کے لیے کچھ خریدنے، اگر آپ کو کچھ ضرورت ہو تو بتائیں میں خرید لاؤں. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ رو پڑے اور فرمایا ہاں ایک چیز خریدنی ہے، اگر خرید لا سکو تو. تو انہوں نے پوچھا کیا ہے؟ تو فرمایا اگر تمہاری قدرت و طاقت خرید کر لانے کی ہو تو اس شے کو لے آؤ، اور وہ موت ہے. ذرا مارکیٹ جا رہے ہو، پوچھ رہے ہو کیا لاؤں، تو اگر خریدنا ہے میرے لیے نا تو موت لے کے آ جانا. تو کہا یہ موت کیا کریں گے؟ تو انہوں نے کہا مجھے اپنے مولا سے ملاقات کا انتظار کرتے کرتے طویل زمانہ گزر گیا. زمانہ گزر گیا کہ میں مروں گا مولا سے ملوں گا، اپنے حبیب سے ملوں گا، اپنے محبوب سے ملوں گا. ایک زمانہ گزر گیا، موت آ نہیں رہی ہے. یہ وہ لوگ کہتے ہیں نا جو دنیا سے محبت نہیں کرتے. جن کو دنیا سے محبت ہو جاتی ہے، آپ لوگوں میں سے آپ اپنا خود سوچئے گا. گھر پہ بھی سوچا کرو، لیٹا کرو تو سوچا کرو، میری اس بات کو تو ضرور سوچا کرو کہ آپ موت کو نہیں پسند کرتے ہو. اس میں کتنے لوگ ہیں کوئی موت کو نہیں پسند کرتا، الا ماشاء اللہ شاید کوئی. اس کی وجہ جانتے ہیں؟ کیونکہ یہاں آپ نے اتنا بنا لیا ہے تو محبت ہو گئی یہاں سے آپ کو. جس کو ادھر محبت ہو جائے تو یہ نہیں جمتا ہے، اور جس کو ادھر محبت ہو جائے تو پھر وہ مرنا نہیں چاہتا. تو خود اب فیصلہ کرو. سب سے بڑا مفتی آپ کا دل ہے کہ دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچا کرو کہ میری محبت ادھر ہو گئی ہے مجھے یا ادھر ہو گئی ہے. تو اور پھر وہ روایت سنا دوں کہ وہ پھر رو پڑے اور روتے رہے کافی دیر تک. اور مولا کا حال یہ ہے کہ جب جنت میں جائیں گے نا، جنت میں جائیں گے
تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا ان اللہ یقول لأہل الجنہ، ہر جمعہ کو مارکیٹ لگے گی جنت میں، ہر جمعہ کو مارکیٹ لگے گی، بازار لگے گا۔ آپ کی طبیعتوں کا میرے مولا کو اتنا خیال ہے کہ آپ مارکیٹ گھومتے ہو، جاتے ہو، جنت میں اس کی ضرورت نہیں تھی، مگر جمعہ مارکیٹ لگے گی، جمعہ بازار لگے گا، اور مارکیٹ میں ہر شے، اب جنت جنت ہے نا، پھر تو وہاں تو پھر تصور نہیں کیا کیا ہوگا، تو وہاں پہ دکانیں لگی رہیں گی جمعہ جمعہ کو، مگر دکان پہ بیچنے والا کوئی نہیں رہے گا، آپ جائیے جو پسند آئے لے لیجئے، یہ مولا کی مارکیٹ ہے، یہ رب کی مارکیٹ، جو چاہیے آپ لے لیں، لے کے جائیں، گھر پہ جائیں۔ پھر محل اتنا بڑا ہوگا، تو میں نے بتایا نا کہ 10 گنا اس سے بڑا وہ شخص کو جنت ملے گی جو آخری بندہ ہوگا، اور پھر جو اس سے درجے میں آگے ہوں گے ان کی جنت کیا ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ جنت میں جب ہم لوگ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا یا اہل الجنہ، میرا مولا تقریر کرے گا، خطاب کرے گا جنت میں، کہے گا اے جنتیو، فیقول لبیک ربنا وسعدین والخیر فی یدیک، حاضر ہیں ہمارے رب، فیقول، تو میرا رب فرمائے گا، قربان جائیں اس جملے پہ، زندگی مولا کے لیے گزار دو، نہیں گزارو گے تب بھی موت آ جائے گی، آپ عیاشی کرو تب بھی مر جاؤ گے، موت برحق ہے، مگر ملاقات پھر کیسے کرو گے؟ زندگی محدود وقت کے لیے آپ کو دی گئی ہے کہ مولا کو راضی کر لو، یار روزی کے لیے آپ اپنے مولا کو چھوڑ دیتے ہو، روزی تو وہ چوہے، کتے اور بلی کو دیتا ہے، جانور، چرند، پرند، خنزیر، کتے، سب کو روزی وہی دیتا ہے، روزی کے لیے اپنے مولا سے بے وفائی، روزی کے لیے اپنے مولا کو چھوڑ دینا۔ میرا رب فرمائے گا جنت میں، اللہ فرمائے گا حل رضیتم، اللہ اپنے بندوں سے پوچھے گا بتاؤ تم مجھ سے خوش ہو؟ ایسی زندگی گزارو، مولا جنت میں پوچھے حل رضیتم، تم مجھ سے راضی ہو، مجھ سے خوش ہو؟ فیقول وما لنا نرضى یا ربی، ہم لوگ سب مچل جائیں گے نا اس جملے پہ، کہ ہم لوگ تو پوری زندگی روتے رہے کہ میرا مولا تو ہم سے راضی ہو جا، مگر جنت میں گئے تو رب ہو کہ اس نے کہا تم ہم سے راضی ہو؟ ہم کہیں گے ہاں، اور پھر ہم بولنے لگ جائیں گے وقد آتیتنا ما لم تؤت احدا من الخلق، مولا ہم کیوں راضی نہیں ہوں گے، تو نے وہ سب کچھ ہمیں دے دیا جو اور لوگوں کو نہیں ملا ہے۔ فیقول الا اوتیکم افضل من ذلک، تو میرا مولا بات کرے گا، میں تو اس جملے پہ جب جاتا ہوں نا تو میں سوچتا ہوں کہ میری زندگی بس اس کی یاد میں اس طرح میں مر جاؤں، ختم ہو جاؤں، یہ جملے مجھے سننے کو جنت میں مل جائے۔ اللہ فرمائے گا میں تمہیں اس سے بڑی چیز نہ دے دوں؟ فیقول یا ربی ای شیء افضل من ذلک، اس سے بڑی چیز کیا ہے کہ تو نے جنت دے دی ہے، کرم کر دیا ہے، فضل کر دیا۔ فیقول، تو اللہ فرمائے گا احل علیکم رضوانی فلا اسخط علیکم بعدہ ابدا، اللہ پھر بندوں سے فرمائے اس سے بڑی چیز تمہیں بتاتا ہوں کہ میں تم لوگوں سے راضی ہو گیا ہوں، میں تم لوگوں سے راضی ہو گیا ہوں، اب آج کے بعد سے میں کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا، ہمیشہ تم سے خوش رہوں گا، خوش رہوں گا۔ صحابہ نے ایک موقع پہ عرض کیا، میں سے ایک روایت اور سنا دیتا ہوں، سبحان اللہ، کہ جب جائیں گے جنت میں تو اللہ فرمائے گا، اب دوسری حدیث سنیں، کیسی کیسی باتیں جنت میں ہوں گی، کیسی کیسی باتیں جنت میں ہوں گی، اس حسن کے لیے آپ اللہ کو بھول گئے ہو، یہ عارضی دنیا کی پتہ نہیں کتنے لوگوں کو آپ ہاتھوں سے دفنائے ہوگے، آپ کو ابھی تک آپ کی آنکھ نہیں کھلی ہے کہ یار ہم تو آئے تھے مولا کو منانے کے لیے، سب جا رہے ہیں ہم بھی چلے جائیں گے، یہ جوانی کتنے سال رہے گی، یہ عمریں کتنی سال رہیں گی۔ جب جنت میں چلے گئے اب دوسری مجلس ہوگی، ہر جمعہ کو مجلس ہوگی جنت میں، وہاں پہ تقریر ہوگی، خطاب ہوگا، کرسیاں لگائی جائیں گی، سب بیٹھیں گے، خطیب میرا مولا ہوگا، وہاں تقریر میرا مولا کرے گا۔ اب وہ خطاب سنیں، اللہ فرمائے گا
کہ تریدون شیئا ازیدکم، میں تم لوگوں کو کوئی اور بڑی چیز نہ دے دوں؟ فیقولون الم تبیض وجوہنا، مولا کیا دے گا تو نے جنت دے دی ہے، ہمارے چہروں کو روشن فرما دیا، ہمیں جنت دے دیا، جہنم سے آزاد کر دیا۔ تو اللہ فرمائے گا نہیں، اب سنو۔ اللہ فرمائے گا یہ سننے کی بات نہیں ہے، بسانے کی بات ہے دل میں، بسا کے اللہ کی یاد میں چلے جاؤ، مر جاؤ۔ اللہ فرمائے گا نہیں نہیں، اس سے بڑی چیز دیتا ہوں نا۔ تو اچھا، اب یہاں پر ایک روایت اور سنا دوں کہ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے سرکار سے پوچھا حل نرا ربنا، کیا ہم اپنے اللہ کو دیکھیں گے؟ سرکار سے پوچھا یہ جو باتیں کرے گا وہ تو چھپ کے بات کرے گا کہ سامنے آئے گا؟ کہ چھپ کے بات کرے گا، آواز آئے گی؟ تو سرکار نے فرمایا قال نعم، ہاں ہاں اپنے مولا کو تم دیکھو گے۔ تو قال هل تتمارون رؤية الشمس والقمر ليلة البدر، کیا تم لوگ جو ہے وہ چاند کو نہیں دیکھتے ہو؟ تو کہا ہاں ہاں ہم دیکھتے ہیں۔ تو قال كذلك لا تتمارون في رؤية ربكم، تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا تو پھر اپنے رب کے جلووں کو اور اس کے چہرے کو اس کی شان کے مطابق، کیونکہ وہ چہرہ جسمانیات سے پاک ہے، اس کی شان کے مطابق دیکھو گے اپنے رب کو، اور پھر یہ سنیں آپ، قربان جائیں آپ۔ میرے آقا فرماتے ہیں ولا یبقى فی ذلک المجلس رجل الا حاضرہ اللہ محاضرہ، ہر بندہ، وہ جو جلسہ ہوگا نا جمعہ کو، تو جو کرسی پہ بیٹھ رہیں گے، اب کتنے ہزار عرب لوگ رہیں گے، پتہ نہیں کتنے لوگ رہیں گے، سب کرسی پہ بیٹھے رہیں گے اور سب کے پاس اللہ رہے گا، سب اللہ سب کے پاس رہے گا، حتی یقول للرجل منہم۔ تو سامعین جیسے آپ بیٹھے ہیں، اب یہ مثال اللہ کے لیے نہیں، میں اپنے لیے دے رہا ہوں، آپ بیٹھے ہیں تو میں کسی سے بات کروں تو وہاں حال یہ ہوگا کہ سب بیٹھے رہے ہوں گے، حتی یقول للرجل منہم، تو ان بیٹھنے والوں میں سے ہر ایک آدمی سے، قربان جائیں رب کی محبت پہ، ہر بندے سے جو کرسی پہ بیٹھا ہے کہے گا یا فلاں ابن فلاں اتذکر یوم قلت ہاکذا ہاکذا، سبحان اللہ۔ اللہ فرمائے گا اے تم، سبحان اللہ، تم کو یاد ہے تم نے اس دن وہ کہا تھا؟ اللہ یاد دلائے گا کہ تو بیٹھا تھا نا مدینہ مسجد میں، تو پھر وہ درود پاک پڑھ رہا تھا، یاد ہے تجھے یاد ہے کہ وہ جا رہا تھا، دو چار دوست تھے۔ ابھی کل مجھے جو ہے وہ ایک صاحب کہنے لگے کہ حضرت میں نے ان بچوں کو دیکھا ہے، یہاں کے نوجوانوں کو بولے، کہنے لگے مجھ سے کہ حضرت میں نے ان بچوں کو دیکھا ہے جو فلمی گانے سنتے تھے، آج اللہ کی توفیق سے وہ کہنے لگے میں نے خود سنا اور دیکھا کہ ان کے موبائلوں میں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت آ گئی، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے لگ گئے۔ تو اللہ فرمائے گا تجھے یاد ہے؟ ایک ایک بندے سے، پوری مجلس میں ایک ایک بندے سے اللہ بات کرے گا، سب سے بات کرے گا وہ، اور کہے گا تجھے یاد ہے اتذکر یوم قلت کذا کذا، تجھے یاد ہے اس دن کیا کیا بولا تھا؟ تو کہہ رہا تھا میں بڑا پریشان ہوں، میں بڑا تکلیف میں ہوں، بہت مصیبت میں ہوں یار، بڑے مسائل ہو گئے، تجھے یاد ہے؟ اب وہ بندہ گھبرا جائے گا، الم تغفر لی، مولا تو نے بخشا نہیں ہے کیا؟ ابھی تو ایسا پوچھ رہا ہے، تو بخشا نہیں، مجھے معاف نہیں کیا؟ تو اللہ فرمایا ارے معاف کر دیا، میں پوچھ رہا ہوں کہ اس دن تو ایسا بول رہا تھا۔ اب یہ باتیں ہو رہی تھیں تو میرے آقا فرماتے ہیں، اللہ فرمائے گا فَيُكْشِفُ الْحِجَابَ فَمَا أُعْطُوا شَيْئًا أَحَبَّ إِلَيْهِمْ، تو اللہ تعالیٰ اب پردے ہٹا دے گا اپنے درمیان اور پردے کے درمیان، جس سے بات کر پردے ہٹا دے گا۔ اللہ فرمائے گا لو میں تمہارا رب ہوں، میرا دیدار فرما لو۔ تو رب کا دیدار کرنا ہے تو نیک بن جاؤ، کسی کو ستاؤ نہیں۔ بس آخری حدیث سنا کے بات ختم کر دیتا ہوں، اصل میں یہ حدیث میں پڑھ رہا تھا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے، اللہ کی رحمت کی بات ہے نا، یہ ساری رحمتوں کی باتیں کر رہا ہوں آج، کہ مایوس نہ ہو، تمہارے گناہ اس کی رحمت سے بڑے نہیں۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رجلان من امتی بین یدی رب العزہ، میرے آقا فرماتے ہیں اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج میں قیامت دیکھ رہا ہوں،
بیٹھے ہوئے تھے، بیٹھے بیٹھے اب ان کی مرضی، جو چاہیں دیکھے، جہاں چاہیں دیکھے. تو کہنے لگے آج میں قیامت دیکھ رہا ہوں. یہ تو آج جھگڑے ہو گئے نا کہ حضور یہ نہیں دیکھ سکتے، وہ نہیں دیکھ سکتے، آپ یہاں درود پڑھو تو وہاں سن نہیں سکتے، وہ ایسا نہیں کر سکتے. ایک روایت، وقت آج ایک ہی 2 دن بچا ہے تو میں چاہ رہا ہوں کچھ باتیں میں آپ سے عرض کر دوں. ایک روایت سنا دیتا ہوں اس بات پہ. روایت یہ ہے، میں مطالعہ کر رہا تو یہ جو درود پڑھ رہے ہو نا، درود پاک، حدیث سن لیں آپ، سنن ابن ماجہ کی ہے کہ وَإِنَّ أَحَدًا لَيُصَلِّيَ عَلَيَّ إِلَّا أُرِيَزَتْ عَلَيَّ صَلَاتُهُ حَتَّى يَفْرُغُ مِنْهَا، کہ کوئی بھی شخص جو مجھ پر درود پڑھتا ہے تو اب 10 مرتبہ آپ پڑھے تو یہ خیال آتا ہے یار 10 مرتبہ میں نے پڑھا تو سرکار ابھی بھی سن رہے ہوں گے. کوئی بات کرتا ہے نا، یار سنو نا ایک بات میری، تو آپ کو کان لگا لیتا، ہاں بولو نا، تو پھر ہم سنانے لگ گئے اس کو. تو آدھا گھنٹے تک بات کی نا تو پھر وہ ہٹا لیا. یہ 15 منٹ بات کیے تو میں نے کہا یار اب جانے دو، چھوڑو کچھ اور بات کر لیتے ہیں. مگر درود ایک ایسا عمل ہے کہ جب آپ 1 گھنٹہ درود پڑھیے، مجھ سے کہتے تھے یہ 1.5 گھنٹہ، 1 گھنٹہ، آپ 1.5 گھنٹہ بیٹھ کے درود پڑھیے اور پورا دن درود پڑھیے. یہ چلتے پھرتے ہمیشہ ہر لمحہ درود پڑھیے. تو میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب تک وہ درود پڑھتا رہتا ہے، تو میں نے کہا عرض کیا کہ سرکار جب تک وہ پڑھتا رہے، تو سرکار نے فرماتے ہیں میں سنتا ہوں، میں کان لگا دیتا ہوں ادھر، جو پڑھتا ہے میں خود ہی سنتا ہوں. میں نے عرض کیا کہ سرکار وہ پڑھ رہا ہے، وہ 1 گھنٹہ بیٹھے گا ابھی، آپ آقا ہیں، آپ مالک ہیں، آپ مولا ہیں، 1 گھنٹہ، اور میں گنہگار ہوں، نکما ہوں، ناکارہ ہوں، تو میں 1 گھنٹہ سرکار آپ پہ پڑھوں گا. تو کہا کوئی بات نہیں، حتیٰ یفرغ منہا، اس وقت تک میں کان نہیں ہٹاتا ہوں جب تک وہ درود پاک پڑھتا رہتا ہے. جب تک وہ درود پڑھتا رہے گا، میرے آقا فرماتے حتیٰ یفرغ منہا، تمہارا 1.5 گھنٹہ ختم ہو جائے گا، تم چلے جاؤ گے، مگر جب تک بیٹھے رہو گے میرا کان ادھر ہی رہے گا. حتیٰ یفرغ، یہاں تک کہ تم فارغ ہو جاؤ. میں نہیں ہٹتا ہوں، تم ہٹ جاتے ہو، تم ہٹ جاتے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں قیامت دیکھ رہا ہوں. فقال احدہما یا ربی خذلی، تو سرکار فرماتے میں قیامت دیکھ رہا ہوں کہ ایک بندہ ہے اور اپنے اللہ سے کہہ رہا ہے کہ اے اللہ اس بندے نے مجھ پر ظلم کیا ہے. اب سرکار ابھی ہیں اور قیامت کا نقشہ بتا رہا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں ابھی ایسا ہو رہا ہے. تو ایک بندہ آیا اور اس نے کہا کہ یا مولا اس نے مجھے جو ہے وہ ستایا ہے، تکلیف دی ہے، پریشان کیا ہے. تو سرکار اچھا اس پر ایک حدیث سنا دیتا ہوں. میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں صحابہ سے فرمایا الا اخبرکم بافضل من درجۃ الصیام والصلاۃ والصدقہ. سرکار نے فرمایا تم لوگوں کو نماز، روزہ اور صدقہ سے بڑی چیز نہ بتا دوں، اس سے بڑا عمل نہ بتا دوں؟ نماز، روزہ، صدقہ. صحابہ سے فرمایا کہ اس سے بڑا عمل نہ بتا دوں تمہیں، مطلب نیکیاں تم کو زیادہ مل جائیں؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ ضرور بتا دیں کہ نماز، روزہ اور صدقے سے بڑی نیکی. سرکار نے فرمایا صلاح ذات البین، کوئی شخص 2 لوگ جھگڑا کر رہے ہوں اور کوئی شخص آ کے دونوں میں صلح کرا دے تو یہ نماز سے بڑا ثواب ہے، یہ صدقے سے بڑا ثواب ہے، یہ روزے سے بڑا ثواب ہے. تو کبھی ایسا دیکھا کرو نا کہ 2 میں جھگڑا ہو گیا، کوشش کیا کرو دونوں ایک ہو جائے گا. یہ نماز، روزے اور صدقے سے بڑا ثواب ہے. تو وہ عرض کرے گا کہ مولا اس نے ظلم کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، بات کر رہا ہے مولا، میں یہ جملے بار بار توجہ دلا رہا ہوں کہ وہ بندہ بھی مولا ہی سے بات کرے گا. آج آپ ایم پی ایم ایل اے صاحب سے ڈائریکٹ نہیں بات کر سکتے ہو، 2-4 ان کے بھی کھڑے رہتے ہیں، آپ ان سے رابطہ کریں، پھر ان سے رابطہ کریں، پھر وہاں تک پہنچیں گے آپ. یہ میرا مولا ہے. وہ گنہگار آئے گا، ڈائریکٹ اپنا مقدمہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا، مولا بدلہ دلا دے. اللہ فرمائے گا اس سے، وہ جو کھڑا رہے گا اس سے فرمائے گا کیف تصنع باخیک ولم یبق من حسناتہ شیء. کیا کرے گا اس کو؟ اللہ فرمائے گا کیا کرے گا اس کا؟ دیکھ اس کے پاس تو کوئی نیکی نہیں ہے اور تو کہہ رہا ہے بدلہ دلا دو. میں کیا دلا دوں؟ اس کے پلے کوئی نیکی ہی نہیں ہے، کچھ بچا ہی نہیں ہے اس کے پاس، وہ خود ہی گنہگار ہے بیچارہ، ستایا ہوا ہے، اور تو کہہ رہا ہے کہ اس سے بدلہ دلا دو. تو بتا دیکھ تو نا، تو کوئی نیکی ہے اس کے پاس؟ تو وہ بندہ دیکھے گا تو کیا کہے گا؟ اتنا دماغ چلے گا وہاں پہ.
اتنا دماغ چلے گا. سوچے حدیث شریف میں میرے آقا فرماتے ہیں پھر وہ کہے گا جو آیا تھا کہ بدلہ دلا دیجیے, تو اللہ فرمائے گا اس کے پاس صرف گناہ یہ نیکی تو ہے ہی نہیں, تو کیا دلا دوں تجھے. وہ کہے گا, اب دیکھیں مزاج دیکھیں, دماغ دیکھیں, کہے گا وَلَمْ يَبْقَ مِنْ حَسَنَاتِهِ شَيْءٌ, اس کی نیکی تو ختم ہو گئی مگر میرے گناہ تو ہیں نا, میرے گناہ تو ہیں, اس میں ڈال سکتا ہوں نا میں, مجھے چاہیے بدلہ. ہاں اس کی نیکی نہیں ہے مگر میرے اوپر جو گناہ ہے وہ تو میں اس کے اوپر ڈال سکتا ہوں. سبحان اللہ. اب اللہ تعالی فرمائے گا کہ اچھا نیکی ڈال دے گا. اچھا وہ روایت بھی اس پہ مکمل کر دوں نا کہ جب وہ جنت میں جائے گا, وہ جنت والا مسئلہ وہ مکمل کر دوں صحیح مسلم والا, تو وہ جب جنت میں جائے گا نا تو جو لفظ ہے میں پڑھ دوں آپ کو کہ وہ بندہ جو جائے گا اور اللہ فرمائے گا یہ 10 گنا جنت جو ہے نا دنیا سے بڑی 10 گنا یہ تیری ہے, یہ تیری ہے آج سے. تو وہ جو لفظ ہیں حدیث میں صحیح مسلم میں, قال یا ربی تستہزئ منی وانت رب العالمین, مولا تو اللہ ہو کے مجھ سے مذاق کرتا ہے. ہائے ہائے ہائے, سبحان اللہ. گمان نہیں رہے گا نا اتنی بڑی جنت. تو وہ کہے گا یا ربی تستہزئ منی, تو مجھ سے مذاق کر رہا ہے, تو مجھ سے ہنسی کر رہا ہے. وانت رب العالمین, ہو تو دونوں عالم کا رب ہے, رب ہو کے مجھ سے مذاق کر رہا ہے. اللہ فرمائے گا میں مذاق نہیں کر رہا ہوں, یہ تیرا ہی ہے, یہ تیرا ہی ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ جو ہوگا نا اس کا جس کا دماغ چلے گا اتنا زیادہ, تو وہ کہے گا مولا ٹھیک ہے, اس کے پاس نیکی نہیں ہے, میرا گناہ ڈال دیتا ہوں اس پہ, میں تو جاؤں نا, قربان جائیں. جب اتنا سرکار نے کہا نا ففاضت عین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضور رو پڑے, سرکار کے آنسو بارش کی طرح گرنے لگ گئے. پھر سرکار نے فرمایا ان ذاک الیوم عظیم, اس دن بہت بڑا دن ہوگا. سرکار رو پڑے, یعنی یہ سنا کر کے کہ ایک بندہ ہے وہ اپنے لیے اپنے بھائی کو کہہ رہا ہے میں اپنے گناہ اس پہ ڈال دیتا ہوں, بدلہ چاہیے. اب سنیں رحمت دیکھیں مولا کی. اللہ تعالیٰ پھر جنت کا دروازہ کھولے گا. اب یہ بات کر رہے ہیں نا کہ میرے گناہ ڈال دیجئے اس پہ, تو اللہ فرمائے گا فانظر الی الجنان, وہ دیکھ وہ دروازہ دیکھ, تو یہ کھڑے ہو کے دیکھے گا, جنت دیکھے گا. تو جب جنت کی طرف دیکھے گا فرفع راسہ, پھر وہ سر اٹھائے گا دیکھے گا جنت اور اس کے محلات. اب کہے گا وقال یا ربی ارا مدائن من ذهب وقصورا من ذهب مکللہ باللؤلؤ, اے اللہ مجھے سونے چاندی کے بہت سے شہر محلات نظر آئے, ان سب پر ہیرے جواہرات لگے ہوئے ہیں. یہ اندر جو محلات ہیں سب یہ سب محلات میں نے دیکھے ہیں, یہ تو ہیرے جواہرات کے بنے ہوئے. یہ کون بندہ کہہ رہا ہے؟ وہی. اب اس کو بھول گیا, وہ جو بغل میں کھڑا تھا نا ابھی تک کہہ رہا تھا کہ نہیں میرے گناہ اس پہ ڈال دے, بھول گیا. جنت کا محل دیکھ لیا, قصور دے دی. اب اللہ کی رحمت دیکھ, اللہ کی رحمت دیکھ, جنت کا دروازہ کھولا دیکھا. اب وہ پوچھ رہا ہے لأی نبی ھذا ولا صدیق ولا شہید ھذا, اے اللہ ہمیں تو بتا یہ تو نے کس نبی کے لیے, کس شہید کے لیے, کس صدیق کے لیے بنایا یہ جو محل ہے. اب ادھر جو بغل والا کھڑا ہے نا وہ کھڑا ہی ہے, ادھر آ گیا, ادھر آ گیا, کہہ رہے یہ کس کے لیے تو نے بنایا ہے. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا وَمِن يَمْلِكَ ذَلِكَ, یہ میں نے اس کے لیے محل بنایا جو اس کی قیمت ادا کرتے ہیں. اب وہ دھیان ہی نہیں جا رہا ہے ادھر والے سے جس سے آیا تھا یہ کہنے کہ اس سے بدلہ دلا دے, ادھر دھیان ہی نہیں ہے. کہتا ہے یہ کس کے لیے بنایا, تو اللہ نے فرمایا تو اس کی قیمت ادا کر دے. تو عرض کرے گا مولا اس کی قیمت کون ادا کر سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا, آپ اس سے بات کر رہے ہیں میرا مولا, فرمایا انت تملکہ, اس کی قیمت تیرے جیب میں ہے. اب وہ جو بندہ آیا تھا نا پھر وہ بھول گیا ادھر ادھر کا سب, آیا تھا کس مسئلے میں, جنت پہ نظر پڑی سب بھول گیا. اب طبیعت یہ ہو گئی کیسے بھی اس میں آ جاؤں میں. تو اس نے کہا مولا یہ صدیق, کہا نہیں یہ جو قیمت دے دے. تو کہے گا مولا اس کی قیمت کون ادا کر سکتا ہے؟ اللہ فرمائے گا تو دے سکتا ہے, تیرے پاس اس کی قیمت ہے. تو عرض کرے گا مولا میرے پاس کہاں قیمت ہے اس کی, میں کہاں دے پاؤں گا اس کو؟ اللہ فرمائے گا یہ جو بغل میں کھڑا ہے نا اس کو تو معاف کر دے. سبحان اللہ, یہ جو بغل میں کھڑا ہے نا جس نے تجھے ستایا تھا, ایسا پیار بتائے نا, اس کو کیا پڑی ہے,
یہ سب کرنے کی اگر اسے پیار نہ ہوتا، تمہیں جنت نہیں دینی ہوتی، تو اللہ فرمائے گا اس کو تو معاف کر دے، معاف کر دے، یہ تیری قیمت ہے، جا جنت میں داخل ہو جا۔ تو یہ اللہ سے محبت